بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 59 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حدیث نمبر 120 سے لے کر 124 تک جو احادیث ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلم عن يمينه السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتى يرى شق وجهه وعن يساره مثل ذلك وفي رواية حتى يرى بياض خده الأيمن وعن شماله مثل ذلك۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے تو اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، تو آپ کا جو چہرہ مبارک ہے وہ دکھائی دیتا، اور بائیں جانب بھی اسی طرح آپ کا چہرہ مبارک دکھائی دیتا۔ وفی روایت حتی یرا بیاض خدہ الایمن وعن شمالہ مثل ذالک، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی اور بائیں جانب کی بھی اسی طرح۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ سلام کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے، اور دائیں جانب بھی پھیرتے اور بائیں جانب بھی پھیرتے۔ اور سلام جو ہے اس کے حوالے سے بحث پہلے ہو چکی ہے کہ ایک طرف پھیرا جائے گا یا دونوں طرف پھیرا جائے گا۔ فقہاء کرام کا اس میں اختلاف تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک طرف تھا سلام پھیرنا، جبکہ جو ہے وہ دوسرے فقہاء کا تعامل اس کے خلاف تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں جانب سلام پھیرا جائے گا۔ جب دائیں جانب جو ہے وہ صحابہ کرام سلام پھیرتے تھے، جو صحابہ کرام آپ کے بائیں جانب ہوتے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا، اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے۔ جب دائیں طرف سلام پھیرتے تو جو بائیں جانب ہوتے تھے دائیں جانب سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا، اور جب بائیں جانب پھیرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو رخ ہے، جو نظر مبارک ہے، وہ ان پر پڑتی تھی۔ تو جو ہے وہ دونوں طرف سے ان کے لیے خوش قسمتی اور سعادت کی بات تھی۔ تو یہ بات تو گزر چکی ہے کہ سلام دونوں طرف ہوگا یا ایک طرف ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طرف کے قائل ہیں، جبکہ دیگر فقہا جو ہیں ائمہ ثلاثہ اور دیگر فقہا دونوں جانب سلام پھیرنے کے قائل ہیں۔ اس سے اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلم عن یمینہ وعن یسارہ تسلیمتین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں جانب دو سلام پھیرتے تھے، تسلیمتین، دو سلام۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر صراحت ہے کہ سلام دونوں جانب ہوگا۔ جو نماز سے نکلنے کے لیے، نماز کو ختم کرنے کے لیے دونوں جانب سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا کرتے تھے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ بیان تخفیف الصلاۃ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم كان عبد اللہ بن مسعود وحذیفۃ وابو موسیٰ وغیرهم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا في منزل فأقيمت الصلاة فجعلوا يقولون تقدم يا فلان لصاحب المنزل فأبى، فقال تقدم أنت يا أبا عبد الرحمن، فتقدم فصلى صلاة خفيفة وجيزة أتم الركوع والسجود، فلما انصرف قال القوم لقد حفظ أبو عبد الرحمن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم من اصحابنا، اور کچھ دوسرے صحابہ کرام جو ہے وہ ایک گھر میں اکٹھے ہوئے۔ اجتماعوا فی منزل
ایک گھر میں اکٹھے ہوئے، فاقیمت الصلاۃ نماز کا وقت ہوا تو فجعلوا یقولون تقدم یا فلان لصاحب المنزل، تو جب نماز کا وقت ہوا تو جو ہے وہ مالک مکان سے، لصاحب المنزل مالک مکان سے کہنے لگے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، تو وہ انکار کر دیا اس نے، فابا، تو اس نے انکار کر دیا، فقال، اور اس نے کہا اے ابو عبد الرحمن آپ آگے بڑھیے، فتقدم فصلى، فتقدم فصلى، تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نماز پڑھی، صلاۃً خفیفۃً وجیزۃً، ہلکی پھلکی اور مختصر سی نماز جس میں انہوں نے رکوع اور سجود کو مکمل کیا، یعنی رکوع اور سجدہ جو ہے وہ مکمل ادا کیا۔ فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن نے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خوب یاد رکھا ہے۔ عزیز طلبہ، پہلی بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ کی جماعت میں ہر فرد جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور دوسرے کا احترام، دوسرے کی عزت اور دوسرے کی توقیر اپنے فرائض کا حصہ سمجھتے تھے۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ امامت کا حقدار جو آدمی ہے وہ مجموعی طور پر ایک افضل آدمی ہے، یعنی جو سب سے زیادہ افضل ہو ہر چیز میں، وہ جو ہے وہ دوسروں سے بڑھ کر ہو، وہی جو ہے وہ امامت کا حقدار ہے۔ تقوی میں، للائیت میں، اسی طرح علم کے اندر، سنت کو جاننے میں، قرات اور تجوید میں، علم اور عمل دونوں میں، اور جو ہے وہ ان سب چیزوں کی جو ہے وہ اس کو علم ہو، اور ان سب چیزوں میں وہ اپنے دیگر ساتھیوں پر فوقیت رکھتا ہو، اور یہ شرائط اس کے اندر پائی جائیں تو پھر وہ امامت کا حقدار ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی معمولی درجے کے صحابی نہیں تھے، بلکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ہیں، بلکہ جو ہے وہ صرف وہی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کا لقب ملا وہی صحابی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ امامت کا حقدار وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان سے تقوی میں، للائیت میں، علم و عمل میں اور دیگر جو امامت کی شرائط ہیں ان سب میں جو ہے وہ بڑھ کر تھے دیگر صحابہ کرام سے۔ اگرچہ اپنی جگہ وہ بھی بہت جلیل القدر صحابہ کرام تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امامت کا حقدار حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سمجھا۔ ابو عبد الرحمن یہ ان کی کنیت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آج کل کے زمانے میں جو لوگ خواہ مخواہ جو ہے وہ شوق میں جو ہے وہ مسلح پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں اور امام مسجد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو امام مسجد ہوتا ہے اس کی موجودگی میں بھی جو ہے وہ اپنا زور لگاتے ہیں اور مسلح تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ کامیاب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ امامت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت ہی بھاری قسم کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنے شوق میں دوسرے کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ جو مجموعی طور پر افضل آدمی ہو وہی جو ہے وہ امام بن سکتا ہے۔ اب ایک امام مسجد موجود ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، تقوی میں، للائیت میں، سب چیزوں میں وہ اعلیٰ ہے، تو اس کی موجودگی میں خواہ مخواہ کسی بندے کو آگے بڑھ کر نماز میں جو ہے وہ اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وہ بھی قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن جابر عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدہ یصلی علی حصیر یسجد علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چٹائی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے۔ حصیر
یہ چٹائی کو کہا جاتا ہے، جو چٹائی ہوتی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے اگلی روایت ہے وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قاعدا او قائما ومحتبئا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھی ہے، کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھی ہے، اور محتبئاً احتباء کی حالت میں بھی نماز پڑھی ہے۔ محتبئاً احتباء کہتے ہیں کہ انسان سرین کے بل بیٹھ جائے، اپنی دونوں ٹانگوں کو کھڑا کر لے اور کپڑے سے یا ہاتھوں سے جو ہے وہ حلقہ بنا لے۔ عام حالات میں اس حالت میں بیٹھنا جو ہے وہ جب تہ بند یا دھوتی پہنی ہوئی ہو تو اس صورت میں یہ ممنوع ہے، کیونکہ اس میں بے پردگی ہوتی ہے اور جو ہے وہ سطر کھلنے کا غالب امکان ہوتا ہے۔ لیکن عذر کی حالت میں ممنوع ہے، اور عذر کی حالت میں اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ ویسے عام طور پر اس کیفیت میں نماز پڑھنے کا جو عذر ہے وہ گھٹنے کی تکلیف ہو سکتی ہے، آنکھ کی تکلیف جو ہے یا کوئی اور تکلیف، اس میں جو ہے وہ گھٹنوں کو کھڑا کرنا اور سرین کے بل بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو جو ہے وہ گھٹنے میں تکلیف ہو تو پھر جو ہے وہ اس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے، بغیر عذر کے احتباء کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ عذر ہو تو پھر عام حالات میں ویسے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جب عذر ہو تو آپ عذر کی حالت میں بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، احتباء کی حالت میں بھی، یعنی سرین کے بل بیٹھ کر گھٹنوں کو کھڑا رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حدیث نمبر 120 سے 124 تک جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، نماز کے اختتام پر سلام ایک طرف ہوگا یا دو طرف؟ نمبر 2، امامت کے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔